اگر آتے ہیں تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ کام ختم ہوتا نظر آ رہا ہے جتنا مجھے، کہ جی یہ ہماری برادری کا وکیل ہے، یا یہ وکیل اسی اسکول میں پڑھتا تھا جس میں پڑھتا ہوں. یہ ثانوی باتیں ہیں. بنیادی باتیں یہ ہیں کہ وہ یہی سوچتے ہیں کہ کیا یہ ایک اچھا ایگریمنٹ لکھ دے گا، یا وہ مارکیٹ میں کسی اور کلائنٹ سے ہی پوچھیں گے کہ آپ نے ایگریمنٹ لکھوایا تھا، آپ نے کیسے لکھوایا تھا، تو آپ خوش ہیں، تو پھر وہ اس کے پاس آئیں گے. سو کیا آپ کو، جیسے میں نے پیچھے بتایا تھا کہ ایک آپ کو اس وقت سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو اپرینٹسشپ کرنی چاہیے، لا پریکٹس میں کسی کو جوائن کرنا چاہیے جونیئر، اپنا لا آفس کھولنا چاہیے، کچھ وکیلوں کے ساتھ مل کے چیمبر بنا لینا چاہیے، یا لا فرم بنا لینی چاہیے. ان سارے سوالوں کے جواب میں میری رائے آپ کو، کیونکہ دیکھیں آپ لائر تو بن گئے، باقی لا میں سیکھنا تو وہ تو محنت راتیں تو جاگنی پڑیں گی، لیکن آپ نے کس طریقہ کار کے تحت لائرنگ کرنی ہے اس کا فیصلہ آپ کے کلائنٹس ہی آپ کے لیے کریں گے. اب وہ کلائنٹس کے اوپر بھی فوکس نہ کریں، کلائنٹ کے اندر جھانک کر یہ دیکھیں کہ یہ کلائنٹ آخر چاہتا کیا ہے. اگر کوئی ٹیکس پریکٹس میں ہے تو کلائنٹ کو اگین آپ کو فیس دینے میں دلچسپی نہیں ہے، وہ تو انکم ٹیکس کی فائلنگ چاہتا ہے. انکم ٹیکس کی فائلنگ کے اندر وہ ایک لیجیٹمیٹ طریقے سے آپ اپنا منیمم ٹیکس پے کرنا چاہتا ہے جتنا قانون اس کو سہولت دیتا ہے. اب آپ کی کیا مہارت ہے؟ دیکھیں انکم ٹیکس کا فارم تو شاید ہمارے جو پیرا لیگل سیکٹری ہوں وہ بھی فل کر ہی لیں گے، وہ تو اس کے لیے تو وہ آپ کو فیس نہیں دے گا نا. کلائنٹ کا فیصلہ یہی ہوگا کہ جی فلانے وکیل صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، میرا ٹیکس بن رہا تھا 18 لاکھ، لیکن وہ انہوں نے کچھ سپریم کورٹ کی ججمنٹس تھیں، کچھ وہ رولز کے اندر سے تھا، کچھ چیزیں تھیں، تو کوئی یہ نہیں کہ ہم نے جال سازی کی، لیکن انہوں نے میرا ٹیکس جو ہے وہ فائنلی کیلکولیٹ کیا ہے 11 لاکھ، اور کوئی فکر نہیں ہے، آڈٹ بھی ہو جائے گا تو سنبھال لیں گے کیونکہ انہوں نے ساری محنت کر کے کیس بنایا. اب اگر آپ نے اس کلائنٹ کے 18 لاکھ سے 11 لاکھ ٹیکس اسیسمنٹ جینوئنلی کی ہے تو میرا خیال ہے آپ اس سے 2 لاکھ روپے لے بھی لیتے ہیں تو وہ آپ کا ہاتھ بھی چومے گا. آپ، میرا نہیں خیال کہ وہ بیڈ ڈیٹس میں جائے گا، میرا نہیں خیال وہ بیڈ ڈیٹس میں جائے گا، اور میرا جو میں نے لوگوں سے بھی بات ہوتی ہے، کلائنٹ سے بھی بات ہوتی ہے، نہیں جائے گا، اور وہ 10 لوگوں کو جا کے بتائے گا. سو کلائنٹ سے بھی زیادہ میں نے پھر وہی بات کی نا کہ آپ کہیں کہ نہیں وہ میرے ماموں جو ہیں وہ ایک کمپنی کے CEO ہے، ڈائریکٹر ہے، نہیں میرا کلاس فیلو بینک کا پریزیڈنٹ ہے، وہ بھی یہی دیکھیں گے کہ آپ سلوشن دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. باقی وہ آپ کو چائے پلائیں گے، کافی پلائیں گے، جفیاں ڈالیں گے، برآمدے تک چھوڑنے آئیں گے، لیکن کیس آپ کو واجبی ملیں گے. سو کلائنٹس کی جب آپ بات دیکھیں گے تو کلائنٹس بھی، ہمیں تو سامنے بیٹھا ایک بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ ایک بینک کا مینیجر آ گیا، اس نے کہا کہ آپ ہمارے بینک کے پینل پہ ہیں تو یہ ریکوری سوٹ فائل کرنا ہے، لیکن کلائنٹ سے پورا 20 کروڑ کا پاکستان بھرا ہوا. اس کلائنٹس میں انشورنس کمپنیاں بھی ہیں جنہوں نے انشورنس کے کلیم کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اس میں انشورنس پالیسی ہولڈرز بھی ہیں جنہوں نے انشورنس کے کلیم کو ریکور کرنا ہے، اس کے اندر بینکس بھی ہیں جنہوں نے ریکوری سوٹ فائل کرنی ہے، اس میں بورورز بھی ہیں جنہوں نے ریکوری سوٹس کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اس میں جو ہے وہ آپ یعنی کہ کمپنیاں بھی ہیں جنہوں نے ایگریمنٹ بنانے ہیں، اس میں شیئر ہولڈرز بھی ہیں جن کی آپس میں ڈسپیوٹ ہو گئے ہیں، پارٹنرز بھی ہیں پارٹنرشپس کے جن کے آپس میں ڈسپیوٹس ہو گئے ہیں، اس میں فیملی لا میں میاں بیوی ہیں جن کی آپس میں نہیں بن سکی، بچے ہیں جن کی کسٹڈی کا ایشو چل رہا ہے، لوگ ہیں جن پہ PPC کے اوفینسز کریٹ ہو گئے ہیں، کسی نے بیل کرانی ہے، نیب ہے جس میں اکاؤنٹیبلٹی کا لا چل رہا ہے. سو اب ہم لا فرم کی طرف جا رہے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے کلائنٹ جو سامنے بیٹھا ہے وہ واحد کلائنٹ نہیں ہے پاکستان کا. اگر آپ اس کلائنٹ کے بھی پیچھے جائیں گے تو ایک پوری 20 کروڑ لوگوں کی مارکیٹ چل رہی ہے. اینڈ آئی ایم شیور فیملی لا میں بھی لوگ ہیں جو لاکھوں میں فیس لے رہے ہوں گے، کارپوریٹ لا میں بھی لوگ لے رہے ہیں، کرمنل لا میں بھی لے رہے ہیں، سول لیٹیگیشن میں جو وراثت کے جھگڑے ہوتے ہیں، اربوں روپے کی پراپرٹی ہے جس میں اگین اٹ آل ڈیپینڈس کہ آپ کتنا اچھا سلوشن دے سکتے ہیں. اور ظاہر ہے میں سلوشن کو ایک پروفیشنل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے آپ سے عرض کر رہا ہوں، بڑی اس سے کہ ہمارے یہاں سلوشن کا مطلب غلط بھی لیا جاتا ہے، لیکن میری آپ کو یہی گزارش ہوگی کہ وہ ان دا لانگ رن آپ ایٹ دا ایج آف 35-40 جا کے اسٹک ہو جائیں گے، کیونکہ جو میں نے کہا نا نیچے سے جو لیگل سکلز بلڈ کرنی ہے، جو لیگل کمپریہنشن بلڈ کرنی ہے، وہ جو اٹکل پچو کام کی فیس جو ہے نا وہ عمر کے ساتھ نہیں بڑھتی، لیکن قانونی مہارت کی فیس عمر کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے. اگر میں نے ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ کیا سن کے انکم ٹیکس میں ادھر ادھر کے لوگوں کے فارمز نکلوائے ہوئے ہیں تو 20 سال بعد بھی مجھے ایک فارم نکلوانے کی فیس کو کتنی دے دے گا. لیکن اگر میں نے میرٹ پہ 20 سال کی پریکٹس میں 30,000 فارمز فائل کیے ہیں، ان 30,000 میں سے 500 کا آڈٹ کرایا ہے، ان 500 کے آڈٹ میں سے جو ہے وہ
40 کو انکم ٹیکس ایپلیٹ ٹریبیونل میں جا کے جیتا ہوا ہے, 20 میری ہائی کورٹ کی ججمنٹس ہیں جس میں پالیسی آف ٹیکسیشن ڈیفائن ہوئی ہے. تو آپ مجھے بتائیں نا, ایٹ دا ایج آف 45 کس کی فیس زیادہ ہوگی؟ میرا خیال ہے ایک طرف سونا ہوگا, ایک طرف کوئلہ ہوگا. کیونکہ دیکھیں نا, وہ تو پیسے پکڑ کے کام کرانے والے تو اس دوران کتنے آ چکے ہوں گے, اور میں اکیلا ہی تو نہیں بیٹھا ہوں گا 20 سال بعد. وہ تو ہر سال گریجویٹس آ رہے ہیں, اور اگر ان میں سے کچھ لوگ سم ہاؤ ایک بہ جائیں ایک سمت میں, تو وہ کہیں گے جی وہ کل کا بچہ ہے, وہ تو 5,000 میں کرا دے گا, آپ اس کے 5 لاکھ مانگ رہے ہیں. لیکن انکم ٹیکس ایپلیٹ ٹریبیونل میں ایک ٹیکسیشن کے پرنسپلس پہ کمانڈ کے ساتھ کیس آرگیو کرنے کی فیس جو ہے وہ آپ کی ہر کیس کے ساتھ بڑھتی چلی جائے گی, کیونکہ آپ کا نالج, آپ کی اسکل بڑھتی جائے گی. سو مارکیٹ فار لیگل سروسز میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ الٹیمیٹلی اپنے آپ کو پوزیشن کدھر کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ بات آج کی نہیں ہے, بطور وکیل آپ کے سامنے 2 باتیں ہیں, میں آج کیا کروں گا, اور میں تو وہ تو ایک بات ہے کہ میں نے آج کیا کرنا ہے, لیکن اگر میں جو آج کر رہا ہوں وہ کرتا رہوں تو آج سے 5 سال یا 10 سال بعد میں کہاں کھڑا ہوں. آپ کو بیک وقت ان دونوں باتوں کو سوچنا ہے. اکثر جو میرا تجربہ ہے اور جو میں نے بھی اسی میں سے گزرا ہوں, سیکھا ہی ہے, جیسے میں نے آپ سے کہا, یہ نہیں کہ یہ ساری باتیں مجھے بھی پتہ تھیں. ہم چونکہ لا بڑا انٹینسو پروفیشن ہے, جو چیز سامنے آ جاتی ہے وہ ہم بڑے جذبے سے اسی پہ جھپٹ پڑتے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آج سے 10 سال بعد اس طرح کا کام کر کر کے میں کہاں پہنچا کھڑا ہوں گا, کیونکہ 10 یا 15 سال بعد آپ کی لائبلٹیز چینج ہو گئی ہوں گی. آج تو آپ فریش لا گریجویٹ ہیں, بیچلر ہیں, شاید گھر والے آپ کو سپورٹ بھی کرتے ہوں کہ بھئی اپنا موٹر سائیکل کا پیٹرول ڈلوا لو, کھا پی لو, باقی تو کوئی پرواہ نہیں. لیکن اگر آپ اسی رٹ میں پھنسے رہیں گے تو 40 سال کی عمر میں انشاءاللہ جب آپ کے 3 بچے اسکول جاتے ہوں گے, جب آپ کو اپنی انڈیپینڈنٹ گھر کا پورا خرچہ چلانا ہوگا, آپ کو کوئی دفتر لے کے چلانا ہوگا, تو یہ رٹ شاید آپ کو وہاں سسٹین نہ کر سکتی ہو. تو جو دوسری بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ کلائنٹس کا سوچیں, اور کلائنٹس کے حوالے سے یہ سوچیں کہ آج میں نے ان کلائنٹس کے لیے کام کرنا ہے, لیکن میں ان کلائنٹس کے ذریعے اگلے 5, 8, 10 سالوں میں کون سی سیڑھیاں چڑھنا چاہتا ہوں. سو کلائنٹس کے بھی سیگمنٹس ہوتے ہیں, جیسے میں نے آپ سے کہا انشورنس کمپنی ہے, بینکنگ کمپنیز ہیں, پرائیویٹ کمپنیز ہیں, فیملیز بھی کلائنٹس ہوتی ہیں, کرمنل لا کے اندر ایکیوزڈ ہے, وہ پہ آپ کی رورل کلائنٹیل آ جاتی ہے. یہ سب فیصلے آپ کی مرضی کے ہیں. مطلب 2 باتیں, اگر آپ فیصلہ نہیں کریں گے تو حالات تو کریں گے, لیکن حالات کے رحم و کرم پہ تو رہنا مطلب کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے نا. تو اگر آپ ان چیزوں کے بارے میں غور و خوض کر رہے ہیں کہ یار وہی, اور اس میں بھی جو میں نے آپ سے پھر پہلی سلائڈ شیئر کی تھی کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں نے مشتبہ صاحب پچھلے سال لا گریجویشن کی ہے, یا مجھے 4 سال ہو گئے لا گریجویشن کیے ہوئے, لیکن یہ بینک والے اچھے کیسز مجھے نہیں دیتے, تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ یار میرا نہیں خیال وہ دیں گے, اور یہ بڑا اچھا بینک ہے جو آپ کو نہیں دیتا, کیونکہ 4 سال کی پریکٹس کے بعد جو ہے وہ ابھی تو آپ کو ہائی کورٹ میں آئے کتنے ہارڈلی 2 سال ہوئے ہوں گے, تو 5 کروڑ سے اوپر کا کیس وہ آپ کے ہاتھ میں کیسے پکڑا دیں, آپ نے ان کو ثابت کرنا ہے. تو اگر آپ کی 4 سال کی پریکٹس ہے اور آپ کہیں کہ نہیں جی یہ مجھے بینک 5 کروڑ سے اوپر کے کیسز دے دے گا, اس سے میں لا فرم بنا لوں گا, تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہیں. ایون اگر آپ نے لا فرم بھی بنانی ہے تو آپ 4 سال بعد یہ فیصلہ کریں نا کہ جی ہم نے فوکس کرنا ہے بینکنگ کورٹس پہ, بلکہ ہم نے فی الحال جو ہے نا وہ 5 کروڑ سے, میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو, مشورہ نہیں دے رہا, مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے جو ہے وہ 5 کروڑ سے اوپر کا کیس نہیں پکڑنا, لیکن بینکنگ کورٹ کا کوئی کیس چھوڑنا بھی نہیں. تو میرا خیال ہے آپ کی فلرشنگ لا, میں نے بھی بینکنگ کا بڑا کام کیا ہے ایک ٹائم پہ, اور بینکنگ کورٹس میں بھی گیا, خیر میں تو پیمنٹ آف ویجز اتھارٹی میں بھی گیا ہوں, اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آف اٹ. میں نے یعنی کہ پٹواری کے آفس میں جا کے جو ہے وہ اس کے کھاتے خطونی سارے جو ہیں پتوار, پھر پت سرکار وہ بھی چیک کی, پھر خزانہ برانچ سے جا کے جو ہے وہ اسٹیمپ پیپرز نکلوائے, پھر چونکہ میں رجسٹری کے پیسے نہیں دیتا تھا تو وہ جو محرر تھا وہ کہتا تھا اس کو جا کے ویریفائی کرا کے لائیں دوبارہ, وہ پھر میں واپس جا کے وہ بھی کرا کے لاتا تھا. لیکن اس لیے میں خاص طور پہ ینگ لائرس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج شاید آپ کو لگے کہ بھائی وہ لاہور ہائی کورٹ بار کے فورم پہ ہیں, میں میری خوش قسمتی ہے کہ میں آپ سے لا فرم کے بارے میں بات کر رہا ہوں, لیکن چیزیں اس طرح نہیں تھیں. یہ ایگزیکٹلی میں نے آپ سے اپنی زندگی کی کہانی بتائی ہے کہ اپرینٹسشپ سر نیویں کر کے سر پھینکے, یعنی کہ جیسے محمد نے کہا میں لنکن اسٹوڈنٹ یونین کا پریزیڈنٹ رہا تھا, لنڈن اسکول آف اکنامکس سے لا گریجویٹ کر کے آیا تھا, آ کر میں نے ڈاکٹر پرویز حسن صاحب کو جوائن کیا جو لیڈنگ کارپوریٹ لائر, مطلب وہ لاہور کے ٹاپ 3 لا فرمز میں آتی تھی. مجھے جو انہوں نے پہلی اسائنمنٹ دی وہ یہ دی کہ جی یہ ایک فیکٹری ہے, یہ فیکٹری والے اپنی زمین خرید رہے ہیں تو ان کی ڈیو ڈیلیجنس کریں اور ان کی سیل ڈیڈ بنائیں. سو میں یعنی کہ اب اگر میں اس میں پڑھ جاؤں کہ جی میں تو لنکن اسٹوڈنٹ یونین کا پریزیڈنٹ ہوں, میں تو بیرسٹر ہوں, تو ڈیو ڈیلیجنس کہاں ہونی تھی؟ فیکٹری پٹواری کے دفتر میں ہونی تھی.
سو الٹیمیٹلی میں نے منشی کو ساتھ لیا. میں نے کہا یار یہ پتہ کرو پٹواری وہ سامنا آباد میں کہیں بیٹھتا تھا, وہ کسی دن بیٹھتا تھا تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, 3 دفعہ گئے, 4 دفعہ گئے, 6 دفعہ گئے, نیور مائنڈ. الٹیمیٹلی اب بطور سینئر اگر میں ینگ لائرس کو کچھ کہہ بھی رہا ہوتا ہوں تو مجھے ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے جو بات کہی ہے تو پٹواری کے ذہن میں ہے کیا. سو دیکھیں نا لا فرم پھر وہاں سے ہی چلتی ہے. اگر آپ میں سے جو ینگ لوگ لا فرم بنانے میں واقعی سنجیدہ ہیں تو آپ اپرنٹسشپ کے پیریڈ سے ہی اپنی وہ مضبوط بنیادیں بلڈ کریں کہ جی میں 30-35 سال کی عمر میں یا تو اسی لا فرم کا پارٹنر بنوں گا. باقی ہر لا فرم کی اپنی پالیسی ہوتی ہے, اگر یہ لا فرم مجھے پارٹنر نہیں بناتی تو میں اتنی کمال اور اتنی مہارت حاصل کر چکا ہوں گا کہ میں اجازت لے کے اپنی لا فرم بنا لوں گا اور وہ اس میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہوتی. اب یہ تو میں نے آپ سے بات عرض کر دی کہ کلائنٹ سائڈ کیا ہوتا ہے. الٹیمیٹلی یہ سلوشن کہاں سے آئے گا اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں نا کہ جی کلائنٹ کو تو سلوشن چاہیے, لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ جی سلوشن بنے گا کیسے, سلوشن اس کو دیں گے. یہ سلوشن جو میری ناچیز رائے ہے نا جی, اس میں ایک چیز تو نیٹ ورکنگ ہے, اس کی طرف ہم آتے ہیں, یعنی کہ نیٹ ورکنگ کے بغیر کلائنٹس نہیں آتے. نمبر 1 چیز ہے نالج, یعنی کہ اگر آپ کو لاز کا ہی نہیں پتا, اگر ایک آپ کے پاس کمپنی لا کا کلائنٹ آیا ہے اور آپ نے اپنے منشی کو دوڑ کے کہنا ہے کہ بیٹا نس کے جاتے ٹرنر روڈ تو کمپنیز آرڈیننس لے آ, یا آپ نے SECP کی ویب سائٹ پہ جا کے کمپنیز آرڈیننس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے پہلی دفعہ, پھر تو آپ ابھی اپرنٹس کی سٹیج پہ ہی ہیں نا. چاہے آپ کو پریکٹس کرتے ہوئے 20 سال ہو چکے, آپ ابھی معذرت چاہتا ہوں لیکن آپ اپرنٹس کی سٹیج پہ ہیں. سو اب آپ کی اگر پلاننگ یہ ہے کہ نہیں میری تو 20 سال کی پریکٹس ہے اور میں لا فرم بنا لیتا ہوں اور میں کارپوریٹ میں پریکٹس کروں گا, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ آپ کیا نہیں جی میں ایک فارم بنا لیتا ہوں, میں ٹیکس کی پریکٹس کروں گا, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے ٹیکس کے کتنے ہزار فارم فائل کیے ہیں, آپ ٹیکس کے کتنے ایکسپرٹ ہیں, آپ کو انکم ٹیکس آرڈیننس پہ کتنا عبور ہے. اگر آپ کہتے نہیں جی وہ تو آرڈیننس ہے وہ FBI کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ لیں گے, تو اس کو تو جس نے پچھلے سال لا گریجویٹ کیا وہ بھی پڑھ لے گا, اس کو تو بلکہ کلائنٹ خود بھی پڑھ لیں گے. اور آئی ایم شیور آپ میں سے جن کا ٹیکس کا تجربہ ہوگا, جو یہ جو کمپنیوں کے چیف فائنینشیل آفیسرز ہوتے ہیں, یہ آدھا مسئلہ حل کر کے آتے ہیں آپ کے پاس, انہوں نے ساری زندگی انکم ٹیکس آرڈیننس ہی کو بھگتا ہوتا ہے. سو اس میں پھر آپ کی چاہے عمر کچھ بھی ہو, آپ کا تجربہ کچھ بھی ہو, اگر اس ایریا آف لا میں آپ اپرنٹس ہی ہیں تو پھر اس کی بیسس پہ لا فرم بنانے کا میری رائے میں نہ سوچیں. ہاں اس کی چیز پہ سوچیں جس میں آپ کہیں گے جی میں نے ہر طرح کی بلیں کرا لی ہیں, میں نے ڈیفیکلٹ ججز کے ساتھ بھی دیکھ لیا ہے, میں نے ریلیٹیولی جو سمپیتھیٹک ججز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی دیکھ لیا ہے, میں نے ویک سے ویک مقدموں کو بھی بھگتا. ہاں اوکے, اب پروبیبلی یو آر این ایکسپرٹ ان کرمنل ٹرائل کوڈ یا کرمنل کوڈ ورک, اب آپ بات کر سکتے ہیں کہ جی میں اس لیول پہ ہوں کہ میں اگر 2 جونیئرس بھی رکھوں تو میں ان کو تجربے سے گائڈ کر دوں گا. سو آن اینڈ سو فورتھ. نالج کے بعد جو دوسری چیز آتی ہے وہ اسکل ہے. آئی ایم شیور آپ سب کو اندازہ ہوگا کہ مطلب میرے لیے تو پہلے 2 سال جو یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے دوڑنے والی بات تھی کہ جناب یہ پروپوزیشن ہے جو ایک سینئر دے دیتا تھا, اور اب وہ کہتا تھا کہ جی یہ ALD کے اندر کوئی سسٹم نہیں, کوئی چیز نہیں, جیسے تیسے 3 4 5 اتھارٹیاں ڈھونڈ کے لے کے آؤ. پتہ نہیں اب وہ اتھارٹیاں مطلب وہ نہ ہیڈ نوٹس بھی کئی دفعہ لکھے ہوتے ہیں, کئی دفعہ نہیں ٹھیک لکھے ہوتے. اب آپ پورے کیسز پڑھنے شروع کر دیں تو پھر کام ہی کچھ نہیں رہ جاتا, آپ کیس ہی پڑھتے چلے جائیں. سو الٹیمیٹلی آپ کو ایک اسکل ڈیولپ کرنی پڑتی ہے, میتھڈ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے کہ اگر میں نے لیگل ریسرچ بھی کرنی ہے تو میں کیسے کروں گا. اس لیگل ریسرچ کا طریقہ کیا ہے کہ میں پہلے وہ نالج سے آپ ریلیونٹ سیکشن تک پہنچیں گے, اس سیکشن کے اندر ALD میں ریسرچ کریں گے. پھر آپ کو ایون میرے ساتھ جو بہت کامن ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ینگ لائر کو کہا کہ یہ کر کے لے آؤ, اور اس نے جو ہے وہ ریسرچ کر کے لے آیا. آپ نے بیٹھ کے جب ججمنٹیں پڑھنی شروع کی تو کوئی جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر کی ججمنٹ ہے, کوئی کوئٹہ کی ججمنٹ ہے, کوئی پشاور کی ججمنٹ ہے, وچ از فائن. وہ پھر انہیں یہی نالج کی بات آ گئی نا کہ بھائی آپ آئین کا آرٹیکل تو پڑھیں کہ کس کورٹ کی بائنڈنگ کس کے اوپر ہے. سو کم از کم ہم لاہور میں بیٹھے ہیں تو آپ لاہور مطلب یہ نہیں کہ ان کی ججمنٹس کم اہم ہیں, لیکن آئین یہ کہتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ بائنڈنگ ہے آن دا سبارڈینیٹ کورٹس, کوئٹہ کی بلوچستان میں بائنڈنگ ہے, یہاں نہیں ہے. سو یا آپ لاہور کی لے کے آئیں یا آپ سپریم کورٹ کی لے کے آئیں. سو میں ینگر لائر سے یہ عرض کروں گا کہ اس اسکل کو کائنڈلی سیکھیں, کیونکہ میں بھی ینگ لائر رہا ہوں, اور مطلب میں میز کے ادھر بیٹھا پھر ادھر بیٹھا, آج ادھر بیٹھا ہوں. جو ایون جب میں ادھر بھی بیٹھتا تھا تو جو ایک چیز میں نے نوٹ کی تھی وہ یہ کی تھی کہ جب ہم لوگ ایون ڈاکٹر صاحب کے لیے یا کسی اور سینئر کے لیے بھی کام کر رہے ہوتے تھے تو جب سینئر سمجھانے کی کوشش کرتے تھے نا تو بہت کم لوگ تھے جو یہ ریئلائز کرتے تھے کہ اچھا یار آج ایک نئی بات پتہ چل گئی کہ ججمنٹ اگر لاہور میں ڈھونڈ رہے ہیں تو یا سپریم کورٹ کی ہو
یا لاہور ہائی کورٹ کے، اگر تو مقدمہ جیتنا ہے، اگر کارروائی ڈالنی ہے پھر جو مرضی ہو. اور پھر اس میں بھی اگر لاہور ہائی کورٹ کی بھی ہے تو وہ سنگل بینچ کی ہے کہ ڈی بی کی ہے کہ فل بینچ کی ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے. بہت کم لوگ تھے جو گائیڈنس کو اس طرح سے لیتے تھے. زیادہ کا یہی ہوتا تھا کہ جی لو جی جو بھی کر لیں سینئر کو کام ہی نہیں پسند آتا. تو میں آپ کو ارلی آن یہ ایڈوائز اور کوشن کر رہا ہوں کہ آپ کی لا فرم نہیں بننی. اور میرے ساتھ جو اس طرح کے لوگ تھے نا کہ جی کچھ بھی کر لیں سینئر کو پسند نہیں آتا، میں نے ان کی لا فرم میں بنتے نہیں دیکھی عام طور سے. کیونکہ وہ وقت تھا کہ جب آپ اس وقت آپ کا چیلنج لا فرم بنانا نہیں ہے، اس وقت آپ کا چیلنج اپنے آپ کو وہ بنیادیں دینا ہے جس پہ جا کر کل کو آپ لا فرم 35-40 سال کی عمر میں بنانے کے قابل ہوں گے. اور اگر آپ نے وہ ایک دفعہ بنیاد ایک منزلہ گھر کی ڈال دی ہے نا، پھر بعد میں جتنے مرضی مستری بلا لیں اور انجینئرز کو بلا لیں، وہ کہے گا سر بنیادیں ویک ہیں، بس یہ ایک فلور ہی ہے، اس کے اوپر یا اس سارے کو گرائیں گے تو کام ہوگا. تیسری چیز جو آئی تھنک ہے وہ ججمنٹ ہے، کہ آپ کی اگر نالج بھی ہے، اسکل بھی ہے، تو پھر ایک ججمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے ایک سولوشن کو بلڈ کرنے میں. کہ یہ کیس تو 4 طرح کے آپ کو مل جائیں گے، اسٹیچوٹ کی ججمنٹ بھی مل جائے گی، پلس کچھ نہ کچھ فیکٹس بھی ہوں گے. ان کو ملانے کے لیے آپ کو ایک ججمنٹ الٹیمیٹلی کیپیبلٹی کریٹ کرنی پڑے گی کہ جناب اس اسٹیچوٹ کو ان کیسز کی روشنی میں ان فیکٹس کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو یہ لیگل اوپینین بنتا ہے. اب ہم سولوشن کے قریب آ رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ فرینکلی یہ سولوشن کیسے بنتا ہے. تو میری پھر یہ رائے ہے کہ اس میں آپ یوں کہنا کہ جناب وہ وکیل یوں کرتا ہے، وہ یوں کرتا ہے، یہ سب حکیموں والی باتیں ہیں اور حکیم کا علاج حکیم کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایلوپیتھی کی، کہ جی کیا کہتے ہیں اس کو، ایک وہ اگر ایک نمونیا ہے تو اس کی ایک سرٹن اینٹی بائیوٹک ہے، وہ ڈاکٹر اے بی سی دے دے، وہ ڈاکٹر ایکس وائی سی دے دے، ڈزنٹ میٹر، وہی دینی. سو یہ جو پروسیس ہے یہ سولوشن یہیں سے آتے ہیں. چاہے آپ کا نام مطلب اے کے بروی ہو، چاہے آپ کا نام منظور قادر ہو، یہی کئی جگہوں پہ وہ یہ سارے پروسیسز ایک بندے کے مائنڈ میں ہو جاتے ہیں، کئی جگہوں پہ یہ پروسیسز بکھیر کے ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے بغیر کلائنٹ کو سولوشن وہ دوسرا ہی طریقہ ہے جو ہم جس کی بات کر چکے ہیں کہ اگر آپ کہیں جی یہ تو بڑے لمبے کاموں میں ڈال دیا ہے، وہ ہے، لیکن اس کا وہ مستقبل نہیں ہوتا. آخری چیز جو سولوشن میں میٹر کرتی ہے وہ سروس ہے، کہ کلائنٹ کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہے. یعنی کہ کلائنٹ جو ہے وہ، اگر میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں اور وہ میں نے اپنا فون سائلنٹ پہ کیا ہوا ہے اور اگر کلائنٹ کی 3 مسڈ کالیں آئی ہوئی ہیں تو ابھی لینے کی ضرورت تو نہیں، لیکن مجھے ان کو اپولوجائز ضرور کر لینا چاہیے کال بیک کر کے. سو یہ تو میں نے آپ کو ایک عام سی مثال دی. لیکن آج کل کے جو کلائنٹس ہیں، اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بات ساری کلائنٹس کی ہے، تو اس میں بھی 2 رویے ہیں. ارلی آن تو جب میں آیا تھا 1999 میں، تو تب تو مجھے یہ بات زیادہ لگتی تھی کہ ایک ویو یہ تھا کہ جی ہم آپ کا کیس لے کے آپ پہ احسان کر رہے ہیں. آئی ایم شیور ہم سب اب آپس میں بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ایک احسان کلائنٹ بھی ہم پہ کر رہا ہوتا ہے. تو اس احسان کی گیم میں پڑنا ہی نہیں چاہیے. مطلب ٹھیک ہے ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک چیک کی صورت میں وہ بھی ہم پہ ایک احسان کر رہا ہوتا ہے. تو احسان کے دروازے پہ جائیں نا. ایک اس کو کہیں جی آپ کی مشکل حل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کی مشکل حل کرنے میں جو مدد کر سکتے ہیں وہ ویسے ہی بطور مسلمان ایک نیکی بھی ہے کہ ایک مشکل، عام طور پہ وکیل یا جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے، آپ ایک مشکل میں کسی بندے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں نا. تو سروس بھی بڑی میٹر کرتی ہے. یعنی کہ اور کلائنٹ اس معاملے میں بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، جو میں نے سیکھا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے کہ الٹیمیٹلی آپ کو کلائنٹ کے ساتھ ایک سلوک اور ایک رویہ کیری کرنا ہوتا ہے. اب اگر ہم نے یہ چیزیں، آئی ہوپ آپ میں سے میجورٹی ایگری کرے گی کہ یہ ساری ریلیونٹ ایشوز ہی ہیں. اور ان ساتھ دیکھیں نا، آپ کوئی لا ملائیں گے، کوئی اسکل سے لا اپلائی کریں گے، کوئی پلیڈنگ لکھیں گے، ججمنٹ اپلائی کریں گے کہ پلیڈنگ میں یہ بات لکھنی ہے، یہ نہیں لکھنی، یہ ایویڈنس میں لے لیں گے. کلائنٹ کو کہیں گے کہ جناب آپ کی پلیڈنگ تیار ہو گئی ہے، وہ کہے گا جی میں تو بزی ہوں. آپ کہیں گے جی میں منشی کو بھیج دیتا ہوں، آپ وہ 5 منٹ بیٹھے گا، وہ پلیڈنگ آپ پڑھ لیں اور سائن کر کے واپس بھیج دیں، کوئی مسئلہ نہیں. آن دا کنٹری کہ آپ انسسٹ کریں کہ نہیں میری دفتر آئیں اور اس ٹائم پہ آئیں جس وقت میں دفتر میں بیٹھا ہوں، تو دیٹ از دا سروس پارٹ. اور ظاہر ہے نیٹ ورکنگ کہ آپ کو سوشلی ایک لوگوں سے مل رہے ہونا چاہیے، آپ کے وزٹنگ کارڈ ہر وقت آپ کی جیب میں ہونے چاہیے. کہ یہ 5 چیزیں اگر آپ کی مل جائیں تو ایک سلوشن، اور ایک سلوشن سے کلائنٹ کی طرف ہم جا سکتے ہیں. اب جو چیلنج فرینکلی آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ایک انڈیویجول پریکٹیشنر جو ہے وہ ان 5 چیزوں کو کس حد تک اکٹھا کر پائے گا اپنی ذات میں، اور اگر کر بھی لے گا تو اسے کتنے سال لگیں گے اس کو اکٹھا کرنے میں. دیٹ از دا پرابلم ود دا ٹریڈیشنل کریئر، جو میں نے سب سے پہلی سلائڈ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. کیونکہ اگر آپ پروفیشنل گروتھ چاہتے ہیں تو میرا نہیں خیال ان 5 چیزوں کی کسی نہ کسی شکل کے بغیر گروتھ نہیں ہو سکتی. اب
اگر آپ اس ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ میں جا رہے ہیں تو آپ کو تو 20-30 سال لگ جائیں گے یہ 5 چیزیں ایک ذات میں اکٹھی کرنے. سو دنیا میں لا فرم کیوں پاپولر ہو گئی تھی؟ دنیا میں لا فرم اس لیے پاپولر ہو گئی تھی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ سلوشن تو یہی بننا ہے. اس سے تو آپ ایگری کرتے ہیں نا, یہ مطلب اس میں کوئی چیز ہے جس کو ہم نکال دیں کہ جی اس میں سے نالج نکال دیتے ہیں یا اسکل نکال دیتے ہیں یا ججمنٹ نکال دیتے ہیں, اس میں کچھ ڈلے گا ہی, نکلے گا کچھ نہیں. مطلب یہ میں نے بڑی منیمل لسٹ بنائی ہے, شاید آپ کیا نہیں جی اس میں یہ بھی ڈال لیں, اینڈ آئی ول ایگری اس میں کئی چیزیں ڈال سکتے. سو 2 آپشنز آ گئی نا آپ کے پاس, یا تو یہ ساری چیزیں آپ اپنی ذات میں اکٹھے کر لیں اور جس طرح وہ ایک ہوتا ہے نا جوگی کی ریاضت نروانا کی تلاش شروع کر دیں کہ جی بس میں نے ایک عظیم الشان وکیل بننا ہے اور میں نے ہی جو ہے وہ میرے تعلقات بھی بہت اچھے ہوں گے, میری ریسرچ بھی بہت اچھی ہوگی, میری ڈرافٹنگ بھی بہت اچھی ہوگی, میں کلائنٹ کا جھپٹ کے فون بھی اٹھا لوں گا اور میں جو ہے فیصلے بھی ایسے زبردست کروں گا, اپنے آپ کو خود ہی گائیڈ کروں گا. اس کے مقابلے میں آپ کے پاس جو اب دوسری آپشنز وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ مستقبل اسی آپشن کا ہے, وہ ہے ٹیم آف پریکٹیشنرز. کہ آپ اپنے آپس میں ارد گرد لوگوں کو دیکھیں اور آپ کہیں یار وہ بندہ جو آئی ڈونٹ نو, مطلب میں ویسے اتفاق سے ایک بات چل پڑی ہے کہ آپ کہیں کہ جی اس بندے کی نیٹ ورکنگ بہت اچھی ہے, وہ اس کلائنٹ مارکیٹ میں جس کلائنٹ مارکیٹ میں آپ جو ہیں وہ اپنی پریکٹس جمانا چاہتے ہیں اس میں بہت لوگوں کو جانتا ہے, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اس کی, تو اس کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں. یہ جو بندہ ہے یہ ہے تو ینگ لیکن ریسرچ کمال کی کرتا ہے. یہ راتیں یہ نہیں رات کو پوچھتا کہ سر اب میں جاؤں جب تک اس کو اتھارٹیاں نہ مل جائیں, تو اس کو لے لیتے ہیں ساتھ. لیکن یہ ہے کہ مجھے تو خود ابھی 15 سال ہوئے ہیں, تو ججمنٹ کے لیے کئی جو ایون ریٹائرڈ ججز ہیں وہ بڑی اچھی اچھی لا فرم میں ایز کنسلٹنٹس آ جاتے ہیں جو بیک اینڈ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک اب ہم سب کو وہ وزڈم سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کو ایک ججمنٹ مل جاتی ہے کہ بھائی یہ جو صاحب ایز جج کام کر چکے ہیں تو ریسرچ تو ہمارا ینگ بندہ کر لے گا, ہماری اس نیٹ ورکنگ سے کلائنٹس بھی آ جائیں گے, چلیں وہ جو اسکل ہے وہ میری کچھ اچھی ہے, میں ڈرافٹنگ اچھی کر لوں گا, ہم سب اپنا کام اکٹھا کر کے کوئی ریٹائرڈ جج ہوں یا ریٹائرڈ سینئر ایڈوکیٹ ہوں, سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں, ان کو ریکویسٹ کر کے چیمبر پہ لے آئیں. وہ کہیں بھائی اب میں عدالتوں میں تو نہیں جا سکتا لیکن میں صبح آگے 10 بجے بیٹھ جاؤں گا, جو کام تم لوگوں نے کیا وہ مجھے دکھا دینا. وہ ججمنٹ بڑی اچھی, مطلب وہ کہیں گے نہیں جج نے اس پہ پرسویڈ نہیں ہونا. یہ جو بات آپ نے ہوتا ہی جو میرا تجربہ ہے, کیونکہ میں نے جب انڈیپینڈنٹ پریکٹس شروع کی تو میں نے کافی عرصے جو ہیں وہ کچھ بڑے لیڈنگ لائرس کے ساتھ میری خوش قسمتی تھی کہ کام کیا, کیونکہ میں نے کہا نا مجھے جنون کی حد تک لرننگ کا شوق تھا. سو میں نے کچھ کیسز جو ہیں وہ اس میں رضا کاظم صاحب کو سپورٹ کیا اور ان سے سیکھا. کچھ کیسز میں نے ملک قیوم صاحب کے ساتھ بھی کیے, کچھ کیسز میں نے عمر بندیال صاحب کے ساتھ بھی کیے. جب میں انڈیپینڈنٹ پریکٹس میں تھا تو وہ ینگ لائرس کو ہوتا موقع مل جاتا ہے نا, کئی دفعہ کلائنٹ کہتا ہے جی اچھا یہ ٹیم اپ کر لیں, یا کئی دفعہ سینئر لائر کہتا ہے کہ آپ ٹیم اپ کر لیں. تو ججمنٹ ہوتی ہے اور اس کو ریزینٹ نہیں کرنا چاہیے ہم ینگ لائرس کو, کہ اگر ایک 40 سال کی پریکٹس کا وکیل آپ کو کہہ رہا ہے کہ بیٹا یہ پلیڈنگ جو ہے یہ ایز اٹ از, تو اس سے جج نہیں پرسویڈ ہوگا. تو عام طور پہ جو ہم بیٹے ہوتے ہیں یا ینگر لائرز ہوتے ہیں, ہمارا یہ ہوتا ہے کہ لو جی اب ان کے لیے کیا لکھ کے لائیں, انہیں تو کچھ پسند ہی نہیں آتا. یہ میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ کائنڈلی یہ نہ کریں, یعنی کہ وہ جو بات آپ کو سمجھا رہے ہیں نا یہ ڈائیورسٹی سے ہی آپ کا کام ہوگا. سو اب آپ کمپیریزن خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک ٹریڈیشنل لیگل کریئر میں چلیں گے تو یہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ عمر ختم ہو جائے گی, کمال حاصل نہیں ہوگا. تو عمریں تو ہم سب کی وہ جو ایک واقعہ ہے نا کہ وہ ایک باپ اپنے بیٹے کو گھوڑا کی سواری سکھا رہا ہوتا ہے, تو وہ گھوڑے پہ بیٹھتا ہے, تو وہ بیٹا جو ہے وہ گھوڑا ہلتا جاتا ہے, وہ بیٹا آگے آگے آتا جاتا ہے, تو الٹیمیٹلی وہ آگے سے گر جاتا ہے نیچے. تو وہ اٹھ کے فادر کو کہتا ہے کہ جی میں کیا کرتا, گھوڑا ہی ختم ہو گیا تھا. تو یہ کوالٹیز اگر ہم اپنے اندر کرنا چاہتے ہیں تو الٹیمیٹلی تو زندگی نے ختم ہو جانا ہے, پتہ نہیں ہم کس سٹیج پہ ہی رہ جائیں. تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ کوالٹیز بیسک لیول پہ تو ہر لائر میں ہوتی ہیں, لیکن ایک ہائر ایڈوانس لیول پہ جن لائرز میں ہے, لیٹس ٹیم اپ اینڈ لیٹس فارم اے چیمبر اور اے لا فرم, اینڈ آئی تھنک ناؤ وی آر ٹاکنگ. وہ ٹیم آف پریکٹیشنر جب آپ اکٹھی کر رہے ہیں تو آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ ہم اکٹھے ہو کر کس کلائنٹ سیگمنٹ کو سرو کر سکتے ہیں اور کیا سلوشنز اکٹھے ہو کے دے سکتے ہیں. سو ریزلٹنٹلی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ایک لا فرم بنا رہے ہیں تو اس میں آپ ججمنٹ کے لیے ایک بہت سینئر بندے کو لے لیں, اس میں آپ نیٹ ورکنگ کے لیے جو ویل کنیکٹڈ آدمی ہے, آئی ڈونٹ نو, جو ایچ ایس این کالج میں پڑھا ہوا ہے, جو گورنمنٹ کالج میں پڑھا ہوا ہے, تو اس کو ریزنٹ نہ کریں کہ جی میں کیوں نہیں ایچ ایس این میں پڑھا.
بی پازیٹیو. آ گئے یار، آ جاؤ نا، تو تم قابل آدمی ہو، ہم تو تمہیں مانتے ہیں، تو بن جاؤ ہمارے پارٹنر بن جاؤ. اچھی بات ہے، تم شکر ہے، میں تو نہیں پڑھا، شکر ہے تم پڑھ گئے، تو چلو آ جاؤ اکٹھے پریکٹس کرتے ہیں. دیٹس فائن. اور وہ بھی خوشی ہوگا کیونکہ وہ کہے گا میں بھی بس وہیں سے پڑھا ہوں، ریسرچ مجھ سے نہیں ہوتی. تو ہم کہیں گے وہ اس کے لیے ایک اور بندہ بھی ہے. لیکن یہ دوستی اور یہ کامنالٹی اگر آپ میں نہیں پیدا ہو رہی نا، اور یہ بے تکلفی جب تک آہستہ آہستہ نہیں پیدا ہو رہی کہ جہاں آپ اس چیز کو ماننے کو نہیں تیار کہ اس لا فرم کے اندر ہر بندہ کوئی غیر معمولی چیز لا رہا ہے جو دوسرا نہیں لا رہا، تو لا فرم بن جائے گی، چلے والے گی نہیں. جو کہ کامن مارکیٹ پریکٹس ہے وہ یہی ہے. لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی کوئی لا فرم نہیں چلتی. اس کی میں وجہ یہی عرض کر رہا ہوں، اگر ہر پارٹنر ان کوالٹیز کو اپنی ذات کے اندر اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے نا، تو وہ فرینکلی دوسرے پارٹنر کو رسپیکٹ اور ویلیو ہی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے جی اینی کیڑی گل ہے، اے ریسرچ تو میں بھی کر ہی لینی سی، سٹے لے آیا تو کیڑی گل ہے، سٹے تو میں بھی لے آنا سی. پھر تو اس طرح تو کام ہی نہیں چل سکتا نا. جب تک آپ یہ چیز نہ ریئلائز کریں کہ وہ سول کورٹ سے سٹے لے آیا ہے، اور آپ کو تو سول کورٹ کے باہر پارکنگ بھی نہیں ملی تھی، آپ نے اسی کے چکر ہی لگاتے رہنا تھا، آپ کو تو یہ بھی نہیں سمجھ میں آنا تھا کہ میں گاڑی کہاں کھڑی کروں سول کورٹ میں. تو اس کی قدر کریں کہ اس کے پاس یہ سکل ہے کہ وہ چاہے موٹر سائیکل پہ چلا گیا، چاہے اس نے پیچھے سی بات سمجھی کہ میں پبلک ٹرانسپورٹ بھی چلا جاتا ہوں، گاڑی کے چکر میں نہیں پڑتا، اور وہ تیر کی طرح عدالت میں گیا اور وہ 100 بندوں کے درمیان جو ہے وہ گرمی کے اندر اپنے حواس نہیں کھوتا، وہ اپنا ایکشن کر کے آتا ہے. قدر کریں اس بات، گڈ فار ہم. سو یہ جب آپ اس کے تحت ایک ٹیم بلڈ کریں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ اب آپ جب کمپیریزن کریں گے تو جس طرف میں آپ کو لانا چاہتا تھا کہ وہ تو بڑی آسان بات ہے نا کہ جی لا فرم بنا لیں اور آپ پارٹنر ایک ڈیڈ بنا لیں، ڈیڈ میں یہ لکھیں، وہ آئی ایم شیور آپ سب بڑے اچھے وکیل ہیں، وہ آپ سب بہت اچھا کر سکتے ہیں. میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اس لا فرم کے اندر ہیرا موتی یا جو اس کی چپ ہے وہ یہ کہ جو بھی آپ لا فرم یا لا چیمبر یا لا آفس بنانے جا رہے ہیں، کیا وہ ان 5 چیزوں کا ایک کمبینیشن ایز اے ٹیم آپ آفر کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک ہی بندہ رکھیں، ہو سکتا ہے کہ 2 سکلز ایک ہی بندے کے پاس ہوں، ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ بھی پتہ چلتا ہے. ایون یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ینگ لائرز ہیں تو آپ آپس میں طے کر لیں کہ اچھا اگلے 6 مہینے کے لیے یار تم بے شک آفس سے ٹائم باہر گزارو لیکن نیٹ ورکنگ کرو. سو جو بینکوں کے لیگل ہیڈ ہیں ان کو ہفتے میں ایک دفعہ جا کے سب کو مل کے آؤ جن کے ہم پینل پہ ہیں. تو ٹھیک ہے، یہ بھی اگر وہ اسکل اس میں پیدا ہو جائے گی، کسی میں پیدائشی تو نہیں ہوتی نا. اگر جو ذرا اکیڈیمک مائنڈیڈ ہے اسے کہ یار اگلے 6 مہینے ہمارے ریسرچ کے تم انچارج ہو، یہ ہم نے 3 ینگ لائرز رکھے ہوئے ہیں، ان کو سمجھانا ہے تم نے کہ ALD میں ریسرچ کیسے کرنی ہے، کیسے یہاں سے چلنا ہے. پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ ریسرچ جو ہے وہ اگر کمپنیز آرڈیننس کی کر رہے ہیں وہ 1984 پہ جا کے ختم کر دیتے ہیں، حالانکہ پھر کمپنیز ایکٹ 1913 ہے. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ سیکشن کا پیرالل سیکشن 1913 میں کون سا تھا، پھر آپ نے پیچھے 47 تک اس سیکشن میں جا کے ریسرچ کرنی ہے. تو یہ ٹپس کوئی سمجھائے گا تو کسی کو پتا چلے گا نا، خالی 5 بچے ریسرچ ونگ میں رکھ لینے سے تو کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ وہ اپنی رسپانسبلٹیز آپس میں ڈیوائڈ کر لیں تاکہ پھر وہ کام ٹھیک ہو رہا ہو اور ریسرچ پراپر ہو رہی ہو. سو اس کے بعد میں پھر صرف تھوڑا سا ویری کوئکلی یہ سلائڈ ہم جلدی گزر جائیں گے. اس میں یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ بینکس کو بھی دیکھ رہے ہیں نا، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ کلائنٹس میں بہت دلچسپی لیں ایٹ اے بگر لیول. اگر آپ ایک بینک کو دیکھتے ہیں تو بینک کے اندر ایک بینک کے اس طرف بینکرز بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرف بورور بیٹھے ہوئے ہیں. سو خالی بینک سے ہی آپ کو 2 ڈفرینٹ کلائنٹ سیگمنٹس مل گئی جن کے انٹرسٹ آپس میں کانفلکٹ کرتے ہیں. پھر بینک میں لٹیگیشن بھی ہو رہی ہے، بینک میں فائنانس ڈاکومنٹس بھی بن رہے ہیں. اگین یہ 2 پریکٹس کی ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں. اگر آپ فائنانس ڈاکومنٹس بنا رہے ہیں کسی بینک کے لیے تو وہ شاید آپ سے اپنا لٹیگیشن کا سوٹ نہ کروائیں، اور اگر آپ ان کی لٹیگیشن کر رہے ہیں تو وہی بینک اپنی فائنانس کے ڈاکومنٹ جو پروجیکٹ فائنانس کے ڈاکومنٹس ہیں وہ شاید کسی اور فرم سے بنا رہا ہو. سیکیورٹی ڈاکومنٹس آئی ایم شیور ہم میں سے بہت سو کو اندازہ ہوگا کہ جو بینکس اپنی مارگیج ڈیڈز بنواتے ہیں، NEC وغیرہ بنواتے ہیں، پھر ریڈمپشن کرواتے ہیں، ان کا ریویو کرواتے ہیں، وہ ایک الگ پوری پروڈکٹ لائن ہے. ابھی اس میں ہم لٹیگیشن کی بات ہی نہیں کر رہے، صرف آپ بینک کے سیکیورٹی ڈاکومنٹس ہی ریویو کر رہے ہیں. پھر لون ریسٹرکچرنگ کی بات آ جاتی ہے. سو آپ کی جو لا فرم ہے نا وہ مطلب آپس میں بیٹھ کے باتیں کرنے سے نہیں بنے گی. جو 2 لوگ 3 لوگ 5 لوگ بننا بھی چاہتے ہیں، وہ جیسے میں نے آپ سے پیچھے کہا تھا کہ مارکیٹ فار لیگل سروسز کو سمجھیں، اس میں سے کلائنٹ سیگمنٹس کو سمجھیں. اگر آپ نے سیگمنٹ بینک ہی پکڑ لی، بینک کو سمجھیں کہ بینک کا بڑا مختلف طرح کا کام ہے. جو صلاحیتیں فائنانس ڈاکومنٹس بنانے کے لیے چاہیے وہ کچھ اور ہیں،
جو صلاحیتیں ریکوری سوٹ فائل کرنے کے لیے چاہیے وہ کچھ اور ہیں. اب آپ کہیں نہیں جی وہ میرا فلانے بینک میں ایک بڑا اچھا تعلق دار ہے, وچ از فائن, نیٹ ورکنگ از پارٹ آف لائف, لیکن وہ آپ کو کیا کام دے گا, آپ کس چیز کے لیے اسٹینڈ آؤٹ کر رہے ہیں. اچھا اگر میں آپ کو یہ بڑی ایک ٹپ اور پتہ کی بات ینگ لائرس کو بتا رہا ہوں, اگر آپ جا کے بینکر کو کہہ دیں گے نا کہ سر آپ کچھ کام دیں, وہ کہیں گے اچھا کیا کام دیں, آپ کہیں سر کچھ بھی دے دیں, فائنانس ڈاکومنٹ بنا دیں, بینکنگ کوڈ کا ریکوری سوٹ دے دیں,